العلم نور، العلم نور، العلم اب چلتے ہیں سیدھا ٹیم بغدادی سے سوال کریں گے. محمد عبید رضا، کسی نبی کی ادنا توہین یا تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 15 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. 15 سیکنڈ کے اندر آپ آپس میں مشورہ کر کے بتا سکتے ہیں. ماشاء اللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں محمد ایان کی جانب. محمد درویش، اللہ کے مالک اعلیٰ اطلاق ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ عز و جل کے مالک اعلیٰ اطلاق ہونے کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، اس پر کچھ واجب نہیں. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں محمد ایان کی جانب، یہ بغدادی کی جانب. اللہ جل نے کس فرشتے کی پیشانی پر قرآن لکھا اور کیوں لکھا؟ اللہ عز و جل نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی
پیشانی پر قرآن کریم لکھا کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. غلط آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے. انہوں نے سب سے پہلے سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا. نہیں یہ تو صحیح تھا کہ اسرافیل علیہ السلام یہ صحیح تھا لیکن جن کو سجدہ کیا تھا لکھا گیا. آپ تک 1 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا, اس کا مشورہ کر کے بھی بتا سکتے ہیں. چل بات کریں. محمد العلم نور العلم نور. انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں. سبحان اللہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. انسانوں کے ساتھ جو جن رہتا ہے اس کا نام ہے عامر. کیا نام ہے اس کا؟ عامر. جی جی ماشاءاللہ. چلتے محمد عبید رضا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے جس کا یہ برابر چل رہی ہے یا ایک نمبر کم ہو گیا؟ اللہ. ٹیم بغدادی کا نمبر کم ہو چکا ہے. یعنی وہ جیت رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ 5 نہریں کون سی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جاری فرمایا؟ ماشاءاللہ. سبحان اللہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. محمد درویش, آپ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سنائیں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. سبحان اللہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. محمد ایان, لباس بچتے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. العلم نور العلم نور العلم نور. درویش, حوض کوثر اس وقت قائم قیامت دن کہاں ہوگا؟ حوض کوثر اس وقت جنت میں ہے اور قیامت کے دن اس میدان محشر میں لایا جائے گا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. چلے بھائی. محمد ایان, قرب قیامت میں کس ہستی کی سانس کی خوشبو حد نکال تک پہنچے گی؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کو خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی. سبحان اللہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. چلتے ہیں بورڈ کی طرف. بورڈ ان کے کیا نمبر بتا دیں. بورڈ کی طرف بھی دیکھیں. ان کے سوال 4 ان کے ہوئے تھے. 4 ان کے ہوئے تھے. 4 بس بی نمبر 2 ہیں. جی 8 نمبر تھے. 8 میں سے دلچسپ معلوم ہے ان کے اندر 7 ہیں. 8 نمبر ہیں یہ ایرانی ٹیم کے. سبحان اللہ. 7 نمبر جو ہیں وہ ہیں بغدادی ٹیم کے. سبحان اللہ. طائب طریقے سے جا رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اب جو سلسلہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس میں اب جو نمبر جو آئے ہیں اب ان کے ساتھ آئے ہیں, ان کے 8 آئے. اب جو سیگمنٹ آئے گا وہ ہوگا جوش سے مگر ہوش سے. جوش سے مگر ہوش سے. اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ 7 نمبر تو آ گئے ہیں. 8 نمبر جو ہیں گیلانی ٹیم کے اور 7 نمبر بغدادی ٹیم کے. اگر انہوں نے جواب درست دے دیا ان کا نمبر جو ہے بڑھا دیا جائے گا. اگر انہوں نے جواب غلط دے دیا تو ان کا نمبر مائنس ہو جائے گا. مطلب ان کی جو ٹیم کا جو نمبر ہوگا وہ مائنس ہو جائے گا. مطلب پھر برابر ٹیمیں آ جائیں گی. اس کے بعد اس ٹیم کے اندر رول
کے اندر مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اکیلے جسے پوچھا جائے گا وہی جواب دے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے جو ہے پوچھنے کے لیے ہمارے خاص مہمان قاری گلحسن صاحب اس کا باقاعدہ سے سوالات کریں گے، اور اس کے اندر بھی سوالات صرف 2 ان سے ہوں گے اور 2 ان سے ہوں گے. مطلب ایک دعا ان سے پوچھی جائے گی اور ایک دعا ان سے پوچھی جائے گی. آپ بتائیں ہر شخص کو طہارت کے کس قدر مسائل اور احکام سیکھنا ضروری ہے؟ عاقل اور بالغ مسلمان مرد یا عورت کو وہ احکام سیکھنے چاہیے جو فرض عین ہو، جس سے نماز ضرور ہوتی ہے. ماشاءاللہ، جواب درست. سبحان اللہ. درویش آپ بتائیں نجاست کتنی ہے اور ان کی قسمیں کتنی ہیں؟ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حکمیہ، نجاست حقیقی ہے. نجاست حقیقی ہے، نجاست حکمیہ، حقیقی ہے. نماز کی کنجی کیا ہے آپ بتائیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی وضو ہے. سبحان اللہ، جواب درست. ایان آپ بتائیں بیٹھ کر اذان کہنا یا قبلے کے علاوہ کسی سمت منہ کر کے اذان کہنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا مقروح ہے، اگر اسی طرح کہیے تو دوبارہ نہیں ہے. ماشاءاللہ، جواب درست ہے. آپ بتائیں عبدالباسط ایسی کوئی صورت بتائیں جس میں بالغ شخص نماز جنازے میں قہر لگائے پھر اس سے کا وضو باقی رہ جائے. عبدالباسط آپ بتائیں ایسی کوئی صورت بتائیں جس میں بالغ شخص نماز میں قہر لگائے پھر اس کا نماز وضو باقی رہ جائے. آپ بتائیں. اچھا، جنت کی دیواریں کس چیز کی بنی ہوئی ہیں؟ جنت کی دیواریں سونے کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں. ماشاءاللہ، جواب درست. امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں ظہور ہوں گے؟ آپ بتائیں عبید رضا. رمضان المبارک گھر میں چلی گئے. ماشاءاللہ، جواب درست. ولی کی علامت کے آیات آپ بتائیں. ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ عز و جل یاد آئے. ماشاءاللہ، جواب درست ہے. کیا ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں، ہمارے آڈینس کو بھی کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ یہ تو خالی بچے جواب دے رہے ہیں. اب ہمارے آڈینس سے بھی ظاہر سی بات ہے ہم سوال کریں گے نا. دیکھتے ہیں بھائی آڈینس کے کتنا جو ہے وہ علم ہے. آڈینس ظاہر سی بات ہے آیا ہے تو ان سے بھی ہم سوال کر لیتے ہیں. چلے میں سوال کر لیتا ہوں، بالکل آسان سا سوال کر لیتا ہوں، اتنا ہارڈ بھی نہیں ہے. کہیں تو حساب سے کر لوں، کہیں تو الگ سے کر لوں. سوال یہ ہے بالکل آسان سا ہے، بچوں والا سوال ہے. بتا اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ کس کو آیا؟ بچوں کے علاوہ، بچوں کے علاوہ، بچوں کے علاوہ. یہ تو بالکل چھوٹا سا سوال ہے، سب کو آنا چاہیے. یہ بچے ماشاءاللہ پھر تو یہ ایسے کہیں گے. اچھا مویز بھائی کو پتا ہے ماشاءاللہ. چلے مویز بھائی بتائیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ماشاءاللہ، اس کا جواب ماشاءاللہ درست ہے. چلیں آڈینس سے بھی سوال کر لیتے ہیں، بالکل آسان. دیکھتے ہیں آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. ایسا نہیں ہے، بچے آپ سے لکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا بتائیے گا کہ بیٹھ کر اذان کہنا یا قبلہ کے علاوہ کسی اور سمت منہ کر کے اذان کہنا کیسا؟ العلم نور
العلم نور العلم نور. چلے ایک اور سوال بالکل ایزی پوچھتا ہوں آپ سے. چلے بتایا یہ تو سب کو یاد ہوگا. وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ آڈینس سے پوچھنا بھائی. وضو کے ویسے نہیں بتانا نا, ہاتھ کھڑا کرنا ہے, خالی ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ صحیح ہے ہمارے جاوید بھائی. اس کے بعد یار مطلب یہ کہ وہی دے رہے ہیں جو مجھ میں مطلب دوسروں کو نہیں بتانا, کسی کو بھی نہیں آ رہا سر. چلے ایک اور سوال کر لیتے ہیں. چلے یہ بتا دیں کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں. اب وہ بتائیں جنہوں نے پہلے بتا دیا, وہ نہ بتا, 3 بتا دے, کوئی بتا دے غسل کے کتنے فرائض ہیں. جی شاہ صاحب ماشاءاللہ. مائک کو شاہ صاحب کو مائک غسل کے 3 فرائض. سبحان اللہ, ماشاءاللہ زبردست, ماشاءاللہ. جی اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے بورڈ کی طرف. اچھا ماشاءاللہ کو جو تحفہ ہے وہ معیز بھائی کو, جاوید بھائی کو, شفقت شاہ صاحب کو حاجی صاحب اپنے ہاتھوں سے تحفہ دیں گے. کیونکہ ہم نے یہ بھی ایک رکھا تھا کہ بھائی اگر بڑوں کا بھی تو شوق اور جذبہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی فلم ہے کہ نہیں ہے. ماشاءاللہ حاجی اقبال صاحب معیز بھائی کو یہ تحفہ دیتے ہوئے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں بورڈ کی طرف. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور درست ہے. العلم نور اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے العلم نور العلم نور العلم نور. جو کہ فائنل ہوگا اس کے اندر صرف 4 نمبر ہی ہوں گے, 6 نمبر ہوں گے. صرف 3 سوال ان سے ہوں گے, 3 سوال ان سے ہوں گے. جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ ٹیم جائے گی سیمی فائنل میں, اور جس کے نمبر کم ہوں گے تو وہ دل نہ آئے نا. بھی کوشش کریں انشاءاللہ. تیاری تو ماشاءاللہ سب کی ہے نا بھائی, ہے نا بغدادی ٹیم تمہاری تیاری ہے نا؟ جی ہے. زبردست ماشاءاللہ تیاری ہے انشاءاللہ. 3 سوال ہوں گے ان سے, 3 سوالوں کے مطلب 3 سوال جو ہوں گے 6 نمبر ان کے, 6 نمبر ان کے. ان میں سے جو ہے ہم سوالات کے لیے ایک تو حاجی صاحب کو دے دیں کہ حاجی صاحب ان سے ایک سوال کر لیں, ایک ان سے کر لیں, ایک فاروق بھائی سے کروا دیتے ہیں. بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنا کیسا ہے؟ بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنا خلاف مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں اچھے عمل کو کر سکتے ہیں, یعنی بیسن پر وضو ہو جائے گا, لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کسے کہتے ہیں؟ العلم نور العلم نور العلم نور. حدیث حکم علامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, دینی یا دنیاوی خوش کی خبر سن کر سجدہ کرنے کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, انبلیویبل, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مطلب یہ کہ اگر میں نے جواب دے دیا گر کر تو کہتے ہیں نا تھوڑا سا سوچے سے بندہ خود ہی آ جاتا ہے. اگرچہ ان کو واقعی حکومت کہنا نہیں آیا, مگر انہوں نے پتا تھا کہ یہ رٹا لگایا وہ ہوتا ہے انہوں نے کہ بھائی پتا ہم سے سوال ہونے ہیں, اور یہ بھی پتا ہے کہ ماشاءاللہ لائف بھی چل رہا ہے. اور ان کے لیے تو یہ بڑا ایک ہو گیا سسٹم, زبردست ہو گیا کہ ہمارے نعمان شاہ صاحب
इनका एक बाकायदा बड़ा पेज है नोमान शाह प्रोडक्शन के नाम से, और ये खाली कैमरा ऐसे नहीं हिला रहा है, ये कैमरा ऐसे नहीं हिल रहा, ये बाकायदा इनके पेज पर लाइव चल रहा है। इनके पेज पर लाइव चलने के बाद जब ये वीडियो वगैरह हम बना के देंगे तो इसको इंशाल्लाह हमारा एक ग्रुप इस नाम से मस्जिद के नाम से पेज बनाएंगे, उसके ऊपर भी चलाया जाएगा अल गिलानी के नाम से, अल गिलानी के नाम से इंशाल्लाह हम बनाएंगे। इंशाल्लाह। तो इनसे एक एक सवाल हो गया है, इसके बाद एक सवाल हम अब्दुल सत्तार भाई से करवाएंगे। बिस्मिल्लाह। टीम बगदादी से मेरा सवाल है कि हर शख्स को यानी मुसलमान को तहारत के किस कदर मसाइल और अहकाम सीखना जरूरी है? तहारत के किस कदर मसाइल और अहकाम सीखना जरूरी है? आकिल और बालिग मुसलमान मर्द या औरत को वो फर्ज ऐन है जिससे नमाज दुरुस्त होती है। सुभान अल्लाह। यही है? थोड़ा सा याद कर लें, थोड़ा सा याद। हर शख्स को तहारत के किस कदर मसाइल और अहकाम सीखना जरूरी है, ये है सवाल। हर आकिल व बालिग मर्द औरत को तहारत के व अहकाम फर्ज है सीखना जरूरी है जिसकी वजह से नमाज दुरुस्त हो सके। सुभान अल्लाह। ये है जवाब इसका कि हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत के लिए तहारत के यानी पाकीज़गी के वो अहकाम सीखना फर्ज ऐन है जिनसे नमाज दुरुस्त हो सके। माशाअल्लाह। एक दूसरा सवाल है मेरा टीम गिलानी से, बैठकर अजान कहना या किबले के अलावा किसी और सिर्फ मुंह करके अजान कहना कैसा? ऐसा करना मकरूह है, अगर इस तरह कही तो दोबारा नहीं करें। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाअल्लाह। दुआ पूछी जाएगी दोनों टीमों से, एक एक दुआ पूछी जाएगी। टीम बगदादी शबे कद्र की दुआ पढ़कर सुनाए। सिर्फ 15 सेकंड शबे कद्र की दुआ। खाना खाने के बाद की दुआ दरवेश। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसके अंदर तीन सवाल होने थे, 3 सवाल इनसे हुए, 3 सवाल उनसे हुए, और मैंने शुरू में यही बता दिया था कि भाई जिस टीम के कम नंबर होंगे वो टीम बाहर जा सकती है, और जिस टीम के ज़्यादा नंबर होंगे वो कहाँ जाएगी? सेमीफाइनल के लिए जाएगी। फाइनल के लिए हमारी टीम एक जो कि मौजूद है, उसके अंदर एक और भी है। अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ के हमें क्या बताते हैं कि किस टीम के ज़्यादा नंबर हैं, किस टीम के कम नंबर है। इसके बाद हम जो इस टीम को तोहफों के साथ रुखसत करेंगे, मगर वो दिल छोटा ना करें। अगली बार इंशाल्लाह बड़ा होगा, बड़ा सिलसिला होगा अगली बार इंशाल्लाह अज़्ज़ माशाल्लाह। अच्छी कोशिश थी, ज़बरदस्त माशाल्लाह, आला। टीम बोर्ड जो हमें बता रहा है वो ये है कि बगदादी टीम के टोटल 20 नंबर है जो कि बाहर हो चुकी है, और टीम गिलानी जो है 23 नंबर से माशाल्लाह आगे है। सुभान अल्लाह। इनकी माशाल्लाह कहते हैं, शुरू में मैंने कह दिया था कि भाई एक तरफ छोटे होते हैं एक तरफ बड़े, लाजमी नहीं है कि बड़ा जो छोटे पर आ गया, कभी छोटे छोटे होते ना वो बड़ों पर भी हावी आ जाते हैं। जैसे
مچھر کا غذا جو ہاتھی کی سونڈ میں اس کی طرح ماشاءاللہ چھوٹے پہ جو ہے چھوٹوں نے بڑوں کو بھی ماشاءاللہ پیچھے رکھ دیا. یہ ہوتا ہے جذبہ, جنون, اور اسی کا نام ہی ذہنی آزمائش ہے کہ بڑے سے بڑے بھی آتے ہیں نا, وہ بھی جو ہے یہ ہے کہ کچھ کر نہیں پاتے مگر چھوٹے وہ کر جاتے ہیں کہ جو بڑا سوچ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہماری ٹیم بغداد کو جو ہے ہم رخصت کریں گے. اس کے بعد ٹیم گیلانی کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے ساتھ زور سے ہو جائے سبحان اللہ. آواز آ جائے, یہ تو بچوں کی آواز آ رہی ہے دوبارہ سے. ہماری گیلانی جو ہے سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور ٹیم بغدادی جو ہے ہمت نہ ہارے انشاءاللہ عز و جل. اگلے سیگمنٹ کے اندر ان کو بھی انشاءاللہ اچھی بھرپور کوشش کریں. سو انشاءاللہ عز و جل میں اب یہ ہے کہ دونوں ٹیموں سے دعوت دوں گا کہ وہ نیچے بیٹھیں. اس کے بعد دو ٹیمیں جو رہ گئی تھی ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور یہاں پر سوالات کے جوابات دیں. اچھا جلدی سے آ جائیں. ٹھیک ہے. ٹیم رضوی اور ٹیم مکی. مدنی ٹیم مدنی ماشاءاللہ. آج جلدی سے تعارف کروائیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے کافی قلت ہوتی ہے. میرا نام عبدالباسط ہے, میرے بابا کا نام محمد فاروق ہے اور میں مدرسہ گیلانیہ کا میرا نام بشیر علی ہے اور میرے والد کا نام شاہد علی ہے. میرا مدرسہ گیلانیہ کا طالب علم حفظ کے. ماشاءاللہ. میرا نام اشرف علی ہے, میرے ابو کا نام شاہد علی ہے اور میں مدرسہ گیلانیہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. سب سے زیادہ شرارتی ہے. ماشاءاللہ. میرا نام عبدالسمیع ہے, میرے والد صاحب کا نام محمد فاروق ہے, میں مدرسہ گیلانیہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں دونوں ٹیموں سے, دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیموں میں سے کون جیتتا ہے. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے ٹیم رضوی سے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں اور اس کا گناہ بنانا ممکن ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, زبردست. ماشاءاللہ. ٹیم مدنی سے یہ سوال ہے کہ عرش کے گرد والے فرشتوں کی مشہور تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. صحیح ہے. آپ کا جواب صحیح ہے. دیکھ لو, ٹرن کر دیا جائے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. عرش والے فرشتوں کی مشہور تسبیح کیا ہے؟ تو ہمیں بھی آنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ. جی ان سے ایک سوال, ایک اور سوال ہمارا ٹیم رضوی سے کہ بتائیے عذاب فقط روح پر ہوتا ہے یا جسم پر بھی ہوتا ہے؟ دونوں پر ہوتا ہے, کیونکہ ثواب بھی دونوں پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ان کا جواب اب غلط مان لیں. صحیح ہے بھائی. کون کہتا ہے ان کا جواب درست ہے؟ آڈیشن والے جو آئے بتائے نا, کسی کو بھی نہیں پتا. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. بھائی یہ سوال جو یہ بچے بتا رہے ہیں ان میں سے نا آڈیشن والوں سے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سوال جو ہو جاتا ہے ان میں سے آڈیشن کا بھی تو ہے نا آپشن, ان کے پاس بھی کریں گے. ماشاءاللہ. 3 سوال آپ سے, 3 سوال. تیسرا سوال بتائیے یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائے. مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جانے کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ہوتا ہے جذبہ, جنون, اور اس طریقے سے ماشاءاللہ جو ٹیم ہماری باہر نکلی ہے اس کو اس طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتی رہنی چاہیے.
بتائیے کہ منہ بھر کیسے کب وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا جب وہ کہ بلغم کی ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. جب وہ کہ بلغم کی ہو تو کہ وضو نہیں ٹوٹتا بھلے کتنی بھی ہو. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ان سے آخری سوال جو ہوگا وہ دعاؤں سے ہوگا. چلے بتائیں ٹیم مدنی کرونا وائرس کی دعا بتائیں. بسم اللہ الرحمن کورونا الرحیم. وائرس سے بچنے کی دعا. اللہم آمینی فی بدنی، اللہم آمینی فی سمعی، اللہم آمینی فی بصری، لا الہ الا انت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایک دوبارہ کروا دیں. اللہم آمینی فی بدنی، اللہم آمینی فی سمعی، اللہم آمینی فی بصری، لا الہ الا انت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم رضوی بتائیں بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا. غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. ماشاءاللہ. صحیح ہے درست ہے. آڈینس میں سے کسی کو یاد ہے؟ یہ تو بچوں کو یاد ہے. اذان بھی آپ کو بھی یاد ہے. اچھا ماشاءاللہ کا جواب درست ہے. اس کے بعد ایک اور سوال جو کہ لاسٹ ہوگا کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے ہم نے تھوڑا بڑھا دیا تھا 10 نمبروں کا ہے. ابھی تک تو ٹیم ماشاءاللہ برابر جائے. لاسٹ سوال ٹیم بتائیے کون سی ٹیم؟ مدنی ٹیم سے سوال. اقامت کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اقامت کا جواب دینا مستحب ہے. ماشاءاللہ. ٹیم رضوی لاسٹ کویشچن. نماز مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے؟ نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کے غروب شفق تک ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی. ابھی تک ان میں سے ماشاءاللہ ٹیم برابر رہی ہے. مطلب کسی کے بھی نمبر نہیں کٹے. اب ان کو ہم کیا کریں؟ ان کی ٹیم کو آگے بڑھاتے جائیں کہ تو دونوں فائنل میں آ جائیں گی. اس کے بعد ان سے وہ سوالات کیے جائیں گے جو نصاب کے اندر نہیں ہے. ذہنی آزمائش تو ذہنی آزمائش ہے نا. تمہارا اتنا بڑا پروگرام کرایا لائن چل رہا ہے ایسے تھوڑی ہے. آسان سوال ہے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. شاید آپ نے پڑھے ہوں گے. چلیں حساب سے ہی کر لیتا ہوں. چلتے بتائیں کہ لاسٹ کوشچن ہے اس کے اندر اگر دونوں ٹیمیں برابر ہوئی تو ایک اور ٹیم کو بلا کے ان کے درمیان پھر قرآن اندازی ہوگی. کوشچن یہ ہے کہ مرنے کے بعد مومن کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ ٹیم رضوی جواب دیں. حدیث پاک میں ہے مرنے کے بعد مومن کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ جواب درست دے دیا انہوں نے. ٹھیک. اس کے بعد آخری سوال جو ہوگا وہ ٹیم مدنی سے. اللہ عز و جل نے کس فرشتے کی پیشانی پر قرآن کریم لکھا اور کیوں لکھا؟ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر قرآن کریم لکھا کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کیا تھا. سبحان اللہ. بھائی یہ ٹیم تو بڑی ٹف جا رہی ہے. اب ان سے وہ کوشچن کرنے پڑیں گے جو کہ نصاب سے باہر ہو گئے کیونکہ سارے سی بات ہے. ان کو چیک بھی تو کرنا پڑے گا نا کہ تیاری کتنی ہے ان کی. اگر تیاری تو ہم نے ماشاءاللہ لائن کی ہوئی ہے. یہ ٹیمیں دونوں برابر جا رہی ہیں اور ہمارا وقت آگے لے کے جا رہے ہیں. کیا کریں کوئی حل ہے؟
چلے کوشچن کرتے ہیں. پاکستان کے صوبے کتنے ہیں؟ 5 صوبے. یہ مجھے نہیں پتا ہے. آج کے زمانے میں 4 تھے 5 اب 5 ہو گئے. اچھا بھائی ماشاء اللہ. جی آپ بتائیں نماز کی شرائط. نماز کی شرائط 7 ہے. ماشاء اللہ بھائی کیا کریں. آپ کے 2 نمبر مائنس کر دیے گئے. مگر یہ کہ ہمارے آگے جانے والی ٹیم آپ کو بھی ایک موقع ملے گا. ایک ہی آپ کا موقع. اس کے بعد ہمارے سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں؟ ٹیم رضوی کے ماشاءاللہ جو کہ فائنل تک پہنچ چکی ہے. اور ٹیم مدنی کے پاس اگر یہ ٹیمیں برابر جاتی ہے تو ایک اور موقع ہے ان کے پاس ایک اور موقع ہے. مگر سوال اب جو ہوں گے ڈفرینٹ ہوں گے, تھوڑے مختلف ہوں گے. فائنل ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ اچھا کرنا ہے. چلیں ہم مبارکباد دیتے ہیں ماشاءاللہ ٹیم رضوی کو, اور ان کو ایک اور موقع کا موقع دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ان کو رخصت کرتے ہیں. اب ہم ان کے مقابلے میں بلا رہے ہیں ٹیم مکی کو کہ وہ آئیں اور یہاں اپنا انٹروڈکشن بھی کروائیں. اس کے بعد ایک ان سے سوال کیے جائیں گے. میرا نام رافع ہے. میرا والد کا نام السلام ہے. مدرسہ ناظرہ کا طالب علم ہوں. میرا نام محمد عبید رضا ہے. میرے والد کا نام رضوان قریشی اطاری ہے اور میں مدرسہ جیلانی میں ناظرہ پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کا تو پہلے تعارف ہو چکا تھا. شروع کرتے ہیں ان سے سوالات. مگر یہ سوالات تھوڑے ڈفرینٹ ہو گئے اور ان سوالات کے اندر فائنل کے اندر آپ کو پتا ہے بڑا کچھ بہت کچھ ہوتا ہے. اس سوال کے اندر پہلے تو 4 سوال کیے جائیں گے جس کے اندر مشورے کی اجازت ہے. پہلے میں 2 میں جو کیے جائیں گے اس میں مشورے کی اجازت ہے. اس کے بعد مشورے کی اجازت نہیں ہے. سب سے پہلا سوال ٹیم مکی. کیا شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ شوہر کا اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دینا ناجائز ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ شوہر کا اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دینا ناجائز ہے. سوال نمبر ٹیم رضوی سے ہمارا سوال نمبر ہے کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں تقسیم کی کیا ترتیب ہے؟ سب سے پہلے کفن, اس کے بعد قرض, پھر وصیت, اس کے بعد میراث. سبحان اللہ. ہمارے یہاں ظاہر سی باتیں میتیں ہوتی رہتی ہیں. اب میت کے بعد میت کے چھوڑے ہوئے مال میں کیا کرے بتا؟ ظاہر سی بات ہے مال اتنا چھوڑ کے گیا تو سب سے پہلے اس کا کیا کریں گے؟ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے کہ جو بھی اس کا کفن دفن ہو رہا ہے وہ کریں گے. اس کے بعد اس کے اوپر میت پر جتنا بھی قرضہ ہے وہ اتارنا ہے. اس کے بعد پھر اس نے جو وصیت کی تھی کہ میرا اتنا مال ان کو دینا, اتنا مال اتنا, یا جو بھی وصیت اس نے کی تھی وہ. اس کے بعد میراث, مطلب اگر باپ ہے تو بیٹوں میں کتنا حصہ آئے گا, بیٹیوں میں کتنا حصہ آئے گا, بھائیوں میں کتنا آئے گا, وہ کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. اب ان سے لاسٹ کویشچن ہوگا جس کے اندر صرف پوچھنے کی اجازت ہوگی, اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوگی. جی رضوی سے بتائیں دنیا اور جنت کی شراب میں کیا فرق ہے؟
دنیا کی شراب میں بدبو برباد اور نشہ ہوتا ہے جس کے پینے سے انسان بے عقل ہو کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بےہودہ بنتا ہے، اور جنت کی پاکیزہ شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی شراب، دنیاوی نہیں، دنیاوی تو ہمیں بالکل پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، جنت کی شراب پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال ٹیم مکی سے، جہنم اپنے سے پناہ مانگنے والے کے متعلق کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک میں جہنم اپنے سے پناہ مانگنے والے کے بارے میں کہتا ہے، تیرا اس نے مجھ سے پناہ مانگی تو اس کو پناہ دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب یہ جو سوال ہوں گے چار، اس کے اندر کسی کو بھی مشورے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں آڈینس کی طرف، ایک دو سوال صرف آڈینس سے کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے فائنل میں بھی جانا ہے۔ سوال وہی کروں گا جو ہو چکے ہیں۔ چلے بھائی ابھی صدار بھی کریں گے، آڈینس کو چھوڑ دیں۔ سوال لاسٹ ہے آپ سے، دو سوال ہوں گے، اس کے اندر مشورے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بتائیں کہ ٹیم رضوی اولیاء کرام کو لوگوں میں پوشیدہ رکھنے کی کیا حکمت عملی ہے؟ نہیں بلکہ ٹیم رضوی نے، ٹیم مکی میں سے عبید آپ بتاؤ کہ اولیاء کرام کو لوگوں میں پوشیدہ رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ جی جناب، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، نمبر بھی مائنس ہو سکتے ہیں، آپ آئے بھی جا سکتے ہیں۔ صحیح مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے 2 نمبر یہ مائنس کر لیے گئے۔ اس کے بعد آپ سے کوشچن، اصلاح شرع میں مباح کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، نہ ہی اس میں ثواب ہے اور نہ ہی عذاب ہے۔ ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ لاسٹ کویشچن ہماری ٹیم مکی سے، اس کے بعد کچھ دعائیں پوچھی جائیں گی، ان کے بعد نمبر کھانے کی ترکیب فائنل میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوشچن یہ ہے کہ ہر شخص کو طہارت کے کس قدر مسائل و احکام سیکھنا ضروری ہے؟ رافع بھائی، ہر عاقل و بالغ فرد یا عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنا فرض ہے جس کی وجہ سے نماز درست ہو سکے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی سائن کے نمبر بتا دیا میں۔ انہوں نے ایک جواب غلط دیا ہے۔ تو ہمارے فائنل میں جانے والی جو ٹیم ہے وہ ہے ٹیم رضوی اور ٹیم گیلانی، دونوں ماشاءاللہ فائنل کے اندر جا چکی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ کی تو ایک صدا ہونی چاہیے نا یار، ماشاءاللہ۔ باقی ہے کہ دل چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بھی ایک اچھی خاصی کوشش کریں، انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں۔ باقی یہ رہا کہ ہمیں رافع بھائی کو جو ہے اسلام میں دیا انہوں نے تیاری اچھی نہیں کری، اس کی وجہ سے رافع بھائی جو پیچھے رہ گئے، ورنہ ماشاءاللہ ان کی تیاری اچھی تھی، مگر کیا کریں ذہنی آزمائش نام ہی اسی چیز کا ہے، اب ہم تو اپنی طرف سے مدد نہیں بنا سکتے نا۔ چلے اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ وہ ٹیم گیلانی اور ٹیم رضوی آئیں اور تحائف
फाइनल में मुख्तसर सवाल होंगे और फिर इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा। टीम रज़वी और टीम अल-गिलानी, इन दोनों से दो सवाल होंगे और फिर इंशाअल्लाह इसमें ही फाइनल हो जाएगा। टीम रज़वी से मेरा सवाल है कि नमाज जुमा में लोगों की गर्दनें फलांगने वाले के लिए क्या वईद आई हदीस पाक में? हदीस पाक में कि जिसने जुम्मे के दिन लोगों की गर्दनें फलांगी उसके जन्नत की तरफ कोई बना। हाँ, यानी जुमे के दिन जब खुतबा शुरू हो जाए तो दुरुद इख्तियार में है कि जहां आपने आवाज सुनी मस्जिद के रूप में वहीं आप बैठ जाएं, ना कि गर्दनें फैलांगे। इसकी सख्त वईद आई है। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल है, निजासत हकीकिया की कितनी किस्में हैं? ये मेरा है गिलानी टीम से सवाल। निजासत हकीकिया की 2 किस्में हैं, निजासत वलीहा, निजासत खफीफा। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है कि निजासत की 2 किस्में, एक निजासत गलीज़ा जिसे बड़ी निजासत कहते हैं और दूसरी है निजासत खफीफा जिसे छोटी निजासत कहते हैं। अब मेरा रज़वी टीम से है, अदा और कज़ा की तारीफ बयान करें। अदा और कज़ा की तारीफ बयान करें। सुबह ये रुकू करना कैसा? फिर सुने, नमाज में सजदा तिलावत के बाद खड़े होकर बगैर कुछ तिलावत किए रुकू करना कैसा? नहीं, मशवरे की जाती। नमाज में सजदा तिलावत के बाद खड़े होकर बगैर कुछ तिलावत किए रुकू करना कैसा? जी, ये टीम टाइम खत्म हो चुका है इनका। और टीम रज़वी जवाब इनके ज्यादा थे, 1 माइनस हुआ इनका जिससे ये रह गए। और टीम रज़वी फाइनल में आज मतलब जीत चुकी। माशाल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए इसमें ये आज जो हमारा ये सिलसिला हुआ, मैंने इनके कारी साहिबान से कहा है कि अब जो हमारा सिलसिला होगा, भाई साहब मैंने इनसे कहा है कि अब जो हमारा आइंदा सिलसिला होगा उसमें हम दूसरे मदरसों को चैलेंज करें, यानी उनको मदऊ करें। जिस तरह की हम तैयारी कर रहे हैं हम उनको भी मदऊ करें और फिर इंशाल्लाह इस तरह का हमारा ये सिलसिला हो। तो आज का ये जो हमारा प्रोग्राम था इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल टीम हमारी रज़वी जीती। माशाल्लाह रज़वी के साथ टीम जो हमारी आई आगे, रज़वी के साथ वो आई है मक्की टीम। मक्की, माशाल्लाह मक्की टीम खड़ी हो जाए। जो है मक्की टीम कहाँ है? वो भी फाइनल मक्की खड़ी हो जाए। मक्की टीम इनकी जो है मक्की है ना, नहीं सभी वाले थे ना। मदनी टीम थी। मदनी टीम बराबर चल रही थी माशाल्लाह इनसे। आज सब क्या सही है, इनको तोहफे पहले फाइनल का भाग में दिलाएं। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल बंदे के दिल में डाल देता है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light,
The knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. نور العلم نور العلم نور العلم نور. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. وہاں سے رزق ہو عطا گمان نہ پہنچے جس محل. وہاں سے رزق ہو عطا گمان نہ پہنچے جس محل. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر. عوام پر حکومتیں کریں یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب العالمین مالک کریم، تیری عطا کردہ توفیق سے ہم مسلمان یہاں جمع ہوئے. بچوں نے کوششیں کی، یاد کیا ذہنی آزمائش میں، اور خوب محنت لگن سے مولا انہوں نے یاد کیا. اے اللہ انہیں دونوں جہاں کی کامیابیاں نصیب فرما. ہمارے مدرسہ گیلانیہ کو اور ترقی عروج عطا فرما. یا رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنا، عالم با عمل بنا. اے اللہ ہمارا یہ ادارہ یا رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے اس ادارے کو جامعہ بلکہ بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے عظیم الگیلانیہ جامعہ بنا دے. مولا اپنے محبوب کا صدقہ ہماری مدد فرما دے، ہمارے مددگار پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس میں جس نے دام درم سخا نے حصہ لیا ہے مولا سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.